بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، اگر تم رمضان کے آخری لمحات میں خزانے لوٹنا چاہتے ہو تو آج ماہ رمضان کی 29 تاریخ، آخری جمعۃ الوداع، آخری شب قدر اور آخری سب سے بڑا موقع موجود ہے، اور آج آخری قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ اس کے بعد دوبارہ موقع نہیں ملے گا، کیونکہ اب رمضان ہم سے رخصت ہو گیا۔ میرے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، اسی وقت اپنے سارے کام چھوڑ دو اور میری بات کان کھول کر سن لو۔ اگر آج تم نے یہ ویڈیو مس کر دی تو قسم لو تم پورا سال پچھتاؤ گے، کیونکہ آج کی رات کوئی عام رات نہیں ہے۔ آج رمضان کی 29ویں رات ہے، آج شب قدر کی آخری امید ہے، اور سب سے بڑی بات کہ آج رمضان کی آخری جمعۃ الوداع بھی پڑ رہی ہے۔ دوستو، ایسا موقع تو سال ہا سال بعد نصیب ہوتا ہے۔ تمہاری زندگی کا وہ کون سا دکھ ہے جو آج ختم نہیں ہو سکتا؟ تمہاری وہ کون سی مراد ہے جو آج پوری نہیں ہو سکتی؟ اگر آج بھی تمہاری جھولی نہ بھری تو پھر کب بھرے گی؟ آج میں تمہیں 3 ایسے طاقتور اور 6 ایسے خاص نوافل بتانے جا رہا ہوں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جو بندہ یہ کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی تقدیر کے بند تالے اسی وقت کھول دیتا ہے۔ میں کوئی ہوائی باتیں نہیں کر رہا۔ آج کی رات تو وہ رات ہے کہ اگر تم نے سچے دل سے مانگ لیا تو کل عید ہونے سے پہلے پہلے تمہاری مراد تمہاری گود میں ہوگی انشاءاللہ۔ بس میرے ساتھ جڑے رہو، کیونکہ اس ویڈیو کا ایک ایک سیکنڈ قیمتی ہے۔ دوستو، کہیں تم یہ تو نہیں سوچ رہے کہ چھوڑو یار، کل دیکھ لیں گے، یا یہ تو ہم نے پہلے بھی سنا ہوا ہے۔ میرے بھائیوں، یہی وہ دھوکہ ہے جو شیطان تمہیں دے رہا ہے۔ ذرا سوچو، کیا پتہ اگلا رمضان تمہاری یا میری زندگی میں ہو یا نہ ہو؟ کیا پتہ یہ توبہ کا آخری موقع ہو؟ اسی طرح جو میں تمہیں 6 نوافل کی ترتیب بتانے لگا ہوں، یہ وہ خاص طریقہ ہے جو بڑے بڑے اللہ والے اپنی نسلوں کو بتا کر گئے ہیں۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے گھر سے کبھی رزق ختم نہ ہو اور تمہاری اولاد تمہارے لیے فخر بن جائے، تو ویڈیو کا ایک سیکنڈ بھی سکپ نہ کرنا، کیونکہ اگر طریقہ غلط ہو گیا تو پھر گلہ نہ کرنا کہ اثر نہیں ہوا۔ اب بہت غور سے سنو کہ پہلا وظیفہ کیا ہے۔ دیکھو بھائی، سیدھی سی بات ہے، اب بہانے بنانے کا وقت ختم ہو چکا ہے، رمضان جا رہا ہے۔ بس اب یہ سمجھ لو کہ گاڑی سٹیشن سے نکلنے والی ہے۔ آج 29ویں رات ہے، اوپر سے آخری جمعۃ الوداع بھی آ گئی ہے، اور شب قدر کی آخری امید بھی یہی رات ہے۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ میرا نصیب نہیں جاگ رہا یا میری قسمت خراب ہے، تو اس کا مطلب ہے وہ خود سست ہے۔ بھائی، جب اللہ پاک خود اس رات میں جھولیاں بھر بھر کر بانٹ رہا ہے تو تم کیوں پیچھے ہٹے ہوئے ہو؟ کیا تمہیں نہیں چاہیے کہ تمہارے گھر کے حالات بدل جائیں؟ کیا تم نہیں چاہتے کہ یہ جو روز کے پیسے کی تنگی ہے، یہ جو بیماریوں نے گھر کو گھیرا ہوا ہے، یہ سب ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے؟ یاد رکھو، یہ موقع دوبارہ نہیں آنا۔ کل عید کی گہما گہمی شروع ہو جائے گی، ہر بندہ اپنی مستی میں مگن ہو جائے گا، پھر کسی کو یاد بھی نہیں رہے گا کہ دعا کیسے مانگنی ہے۔ بس یہی چند گھنٹے ہیں، ہمت کر لو اور مصلی پر بیٹھ جاؤ۔ میں لکھ کر دیتا ہوں کہ اگر آج تم نے سچے دل سے اللہ کو پکار لیا تو کل عید کی نماز سے پہلے تمہاری تقدیر کا ستارہ چمک اٹھے گا انشاءاللہ۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے تو بہت وظیفے کیے، بہت دعائیں مانگی، کچھ نہیں ہوا۔ اے بھائی، دعا مانگنے کا بھی ایک ڈھنگ ہوتا ہے۔ اب جو 3 وظیفے اور 6 نوافل میں تمہیں بتانے لگا ہوں، یہ وہ طریقہ ہے جو خالی جا ہی نہیں سکتا انشاءاللہ۔ تم ویڈیو کو ذرا بھی آگے مت کرنا، کیونکہ اگر ایک بھی بات تم سے چھوٹ گئی تو پھر سارا عمل بیکار ہو جائے گا۔ آج کی رات تو ایسی ہے کہ اگر کوئی گنہگار سے گنہگار بھی سجدے میں سر رکھ کر رو پڑے تو اللہ اس کے سارے پچھلے گناہ مٹا کر اس کی خالی جھولی کو دولت اور عزت سے بھر دیتا ہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ تمہاری پریشانی بہت بڑی ہے؟ اے اللہ کے بندے، اللہ کے سامنے تو یہ کچھ بھی نہیں۔ بس ایک بار اس طریقے سے مانگ کر دیکھو جو اب میں تمہیں بتانے لگا ہوں۔ اگر آج تم نے یہ موقع ضائع کر دیا تو پھر اگلے سال تک پچھتانے کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔ دوستوں، اپنے دل سے پوچھو، کیا تم تھک نہیں گئے لوگوں کی باتیں سن سن کر؟ کیا تم نہیں چاہتے کہ تمہارا اپنا ذاتی گھر ہو، تمہاری اپنی سواری ہو اور تمہارے بچے دوسروں کے محتاج نہ ہوں؟ تو پھر آج کی رات تمہیں سونا نہیں ہے، یہ سونے کی رات نہیں بلکہ یہ تو بیدار ہونے کی رات ہے۔ میں تمہیں وہ 6 نوافل بتاؤں گا جو ایک ایک کر کے تمہاری زندگی کی گرہیں کھول دیں گے۔ ایک ایک رکعت میں وہ تاثیر ہے کہ تم خود اپنی آنکھوں سے معجزے دیکھو گے انشاءاللہ۔ اور وہ جو 3 وظیفے ہیں وہ تو سمجھ لو کہ تمہاری مرادوں کی کنجی ہے۔ بس اب دل چھوٹا نہ کرو، اپنی ہمت پکڑو اور دیکھو کہ کس طرح اللہ پاک تمہارے لیے غیب سے راستے بناتا ہے۔ یہ وہ رات ہے جس میں ایک پل کی عبادت 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اب تم خود حساب لگا لو کہ تم کتنا بڑا خزانہ لوٹنے جا رہے ہو۔ دیکھو بھائیو، سیدھی سی بات ہے،
اب وہ وقت نہیں رہا کہ ہم ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں۔ ذرا آنکھیں کھول کر دنیا کے حالات تو دیکھو۔ کیا تمہیں نظر نہیں آ رہا کہ دنیا کس طرف جا رہی ہے؟ کبھی کہیں جنگ چھڑ رہی ہے، کبھی کہیں معصوموں کا خون بہہ رہا ہے، اور کبھی یہ آسمانی اشارے، کبھی سورج کو گہن لگ رہا ہے تو کبھی چاند کو گہن۔ دوستو، یہ سب کیا ہے؟ کیا یہ سب صرف اتفاق ہے؟ نہیں بھائی، یہ سب ہمیں جگانے کے لیے ہے۔ آسمان سے ہمیں اشارے مل رہے ہیں کہ اب سدھر جاؤ، اپنے رب کو مان لو۔ دنیا کے حالات اتنے نازک ہو چکے ہیں کہ کسی کو نہیں پتا کہ کل کیا ہو جائے۔ جب ملکوں کے ملک آپس میں لڑنے پر تلے ہوئے ہوں، جب ہر طرف بے یقینی کا عالم ہو، تو پھر ایک مسلمان کے پاس صرف ایک ہی راستہ بچتا ہے، اور وہ ہے اپنے اللہ کا دروازہ۔ آج کی یہ 29ویں رات اور آخری جمعۃ الوداع شاید تمہیں الرٹ کرنے کے لیے آئی ہے۔ کیا پتا یہ امن کی آخری عید ہو؟ کیا پتا اگلی بار ہمیں یہ سکون اور یہ مسلح نصیب ہو یا نہ ہو؟ جب دنیا میں اتنی افراتفری ہو تو عقل مندی وہی ہے جو اس آخری موقع کو غنیمت سمجھے۔ میں تمہیں ڈرا نہیں رہا، میں تمہیں حقیقت بتا رہا ہوں۔ جو لوگ ان نشانیوں کو دیکھ کر بھی نہیں جاگ رہے، ان سے بڑا غافل کون ہوگا؟ آج رات جب تم 6 نوافل پڑھو گے اور وہ 3 وظیفے کرو گے تو صرف اپنے لیے رزق نہ مانگنا، بلکہ پوری امت کے لیے سکون مانگنا۔ اللہ سے یہ التجا کرنا کہ یا اللہ، ہمیں ان مشکل حالات سے نکال دے۔ یاد رکھو، جب دعائیں اٹھتی ہیں، نہ ٹلتی ہوئی بلائیں بھی رک جاتی ہیں۔ بس اب ایک سیکنڈ بھی ضائع نہ کرو، پتہ نہیں کل دنیا کا نقشہ کیا ہو۔ آج تمہارے پاس موقع ہے، اسے پکڑ لو اور اللہ کو مان لو۔ دیکھو بھائی، اب جو میں بات کرنے لگا ہوں اسے ذرا ٹھنڈے دماغ سے سوچنا۔ آج رمضان کا آخری دن ہے اور شب قدر کی بھی یہ آخری امید ہے۔ یہ سمجھ لو کہ انعام بٹنے کا آخری سٹال لگا ہوا ہے۔ اس کے بعد یہ رحمتوں والا مہینہ ہم سے رخصت ہو جائے گا۔ کیا تمہیں لگتا ہے کہ تمہاری توبہ قبول ہو گئی؟ کیا تمہیں یقین ہے کہ تم نے اپنے رب کو مان لیا؟ اگر دل میں ذرا سی بھی کھٹک ہے تو یہ جو پہلا وظیفہ میں بتانے لگا ہوں، یہ تمہاری ساری کسر پوری کر دے گا۔ کیا تمہیں لگتا ہے کہ تمہاری توبہ قبول ہو گئی؟ کیا تمہیں یقین ہے کہ تم نے اپنے رب کو مان لیا؟ اگر دل میں ذرا سی بھی کھٹک ہے تو یہ جو پہلا وظیفہ میں بتانے لگا ہوں، یہ تمہاری ساری کسر پوری کر دے گا۔ یہ وہ کلمات ہیں جو زبان پر تو اتنے ہلکے ہیں کہ تم چلتے پھرتے پڑھ لو، لیکن اللہ کے نزدیک ان کا وزن اتنا ہے کہ یہ تمہاری زندگی کے سارے گناہوں کا بوجھ ختم کر سکتے ہیں۔ آج دنیا کے حالات دیکھو، پریشانیاں دیکھو، ہر بندہ گھبرا رہا ہے، لیکن جو بندہ ان کلمات کو پکڑ لیتا ہے، اللہ اس کے دل میں وہ سکون بھر دیتا ہے جو بادشاہوں کو بھی نصیب نہیں ہوتا۔ دوستوں، ذرا رکنا، کہیں تم یہ تو نہیں سوچ رہے کہ بس یہ ایک تسبیح پڑھنے سے کیا ہوگا؟ اے بھائی، یہی تو شیطان کا وار ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ تم اس آخری موقع پر بھی سستی کر جاؤ۔ ذرا سوچو، اگر یہی وہ گھڑی ہوئی جس میں تقدیر لکھی جا رہی ہے اور تم اسے اسکپ کر دو تو کیا پاؤ گے؟ آج کی رات تو وہ ہے کہ اگر پتھر دل انسان بھی یہ کلمات ادا کرے تو اللہ اس کا نصیب چمکا دیتا ہے۔ تمہیں رزق چاہیے، عزت چاہیے، یا وہ سکون چاہیے جو کہیں نہیں مل رہا، تو پھر نظریں جمائے رکھو اور ایک لفظ بھی مس نہ کرو، کیونکہ اب میں اس وظیفے کی وہ گہرائی بتانے لگا ہوں جو تمہاری سوچ بدل دے گی۔ دوستوں، یہ کلمات ہیں: سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ دوستوں، ان کلمات کی برکت سے اللہ پاک رزق کے وہ دروازے کھولتا ہے جو تم نے کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھے ہوں گے۔ اگر تمہارے کاروبار میں برکت نہیں یا تمہاری شہرت کو کسی کی نظر لگ گئی ہے تو آج ان کلمات کا سہارا لو۔ یہ اللہ پاک کی پاکی بیان کرنے والے وہ جملے ہیں جن سے عرش الہی ہل جاتا ہے۔ جب تم کہتے ہو سبحان اللہ تو تم مان لیتے ہو کہ یا اللہ، میں تو کمزور ہوں، تو ہی سب سے بڑا ہے، تو ہی مجھے اس مشکل سے نکالے گا۔ آج کی اس آخری شب قدر میں جب پوری کائنات اللہ کے سامنے جھکی ہوئی ہے، تم بھی ان کلمات کو اپنی زبان پر جاری کر لو اور پھر دیکھو کہ کس طرح تمہاری بگڑی بنتی ہے۔ اب اس وظیفے کو پڑھنے کا طریقہ اور تعداد بہت غور سے سن لو، اس میں کوئی غلطی نہیں ہونی چاہیے۔ تم نے آج کی اس مبارک رات میں اپنے پورے ہوش و حواس کے ساتھ اور دل کی تڑپ کے ساتھ اس تسبیح کو پورے 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یاد رکھو، تعداد پوری 100 ہونی چاہیے، نہ ایک کم نہ ایک زیادہ۔ تم اسے اپنی انگلیوں کے پوروں پر گنو یا تسبیح پر، لیکن دھیان صرف اللہ کی طرف ہو۔ جب تم یہ 100 بار مکمل کر لو تو سمجھ لو کہ تم نے اپنے رب کی وہ تعریف بیان کر دی جس پر وہ راضی ہو جاتا ہے۔ یہ 100 بار کا وظیفہ تمہاری زندگی کی 100 الجھنوں کو سلجھا دے گا انشاءاللہ۔ دیکھو بھائی، اب بات یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ یا تو اب کر لو یا پھر ہاتھ ملتے رہ جاؤ۔ آج کی یہ آخری جمعۃ الوداع، یہ 29ویں رات اور رمضان کا یہ آخری سورج، یہ سب پکار کر کہہ رہے ہیں کہ بندے، اب بھی وقت ہے، اپنے رب تو مان لے۔
کل جب عید کا چاند نکلے گا تو رحمتوں کے یہ خاص دروازے بند ہو جائیں گے۔ کیا تم چاہتے ہو کہ تم آج خالی ہاتھ عید مناؤ؟ آج کی رات یہ 2 نوافل پڑھنا کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ یہ تمہارے پچھلے سارے گناہوں کا حساب صاف کرنے کی رات ہے۔ جب تک پرانے گناہ معاف نہیں ہوں گے، نئی برکتیں کیسے آئیں گی؟ یہ نوافل ایسے ہیں جیسے کسی بند تالے کی آخری چابی۔ اگر تمہارے رزق میں رکاوٹ ہے، اگر تمہاری شادی میں دیر ہو رہی ہے یا گھر میں ہر وقت لڑائی جھگڑا رہتا ہے، تو آج ان 2 نوافل سے اللہ کو راضی کر لو۔ یہ موقع دوبارہ نہیں ملنا، اس لیے مصلی سے اٹھنا نہیں ہے جب تک یہ کام پورا نہ ہو جائے۔ ان نوافل کو ہم صلاۃ التوبہ اور صلاۃ القضاء الحاجات کی نیت سے پڑھیں گے، یعنی ہم اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی بھی مانگیں گے اور اپنی ضرورتیں بھی پوری کرائیں گے۔ اس کی نیت بالکل سادہ ہے، جیسے تم گھر میں کسی کو بتاتے ہو۔ تم نے دل میں یہ ارادہ کرنا ہے، میں 2 رکعت نفل صلاۃ التوبہ والحاجہ کے لیے پڑھ رہا ہوں، خاص اللہ تعالیٰ کے لیے، میرا رخ کعبہ شریف کی طرف۔ بس اتنی سی بات ہے، کوئی لمبا چوڑا عربی کا کلمہ یاد کرنے کی ضرورت نہیں۔ اللہ تمہارے دل کے حال کو جانتا ہے۔ اب ذرا توجہ سے اس کا طریقہ سن لو تاکہ کوئی غلطی نہ ہو۔ ثنا سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک پڑھنے کے بعد تم نے سورۃ الفاتحہ الحمدللہ رب العالمین پڑھنی ہے، اور اس کے ساتھ تم نے سورۃ الکافرون قل یا ایھا الکافرون پڑھنی ہے۔ اگر کسی کو یہ سورت یاد نہ ہو تو وہ کوئی بھی دوسری سورت پڑھ سکتا ہے، لیکن یہ پڑھیں گے تو زیادہ بہتر ہے۔ سورۃ الفاتحہ کے بعد تم نے سورۃ الاخلاص قل هو اللہ احد پڑھنی ہے۔ سورت فاتحہ کے بعد تم نے سورت الاخلاص قل هو اللہ احد پڑھنی ہے۔ جب تم نفل مکمل کر لو اور سلام پھیر لو تو وہیں مصلی پر بیٹھے رہنا ہے۔ اب تم نے اپنی توبہ کرنی ہے اور اللہ سے رونا ہے کہ یا اللہ، یہ رمضان کا آخری موقع ہے، میں نے پورا مہینہ جیسے بھی گزارا، آج مجھے خالی نہ لوٹا۔ تمہیں پتہ ہے جب بندہ ان نوافل کے بعد سجدے میں سر رکھ کر روتا ہے تو عرش کے فرشتے بھی اس کے لیے آمین کہتے ہیں۔ دنیا کے حالات تم دیکھ رہے ہو، کہیں امن نہیں، کہیں سکون نہیں، لیکن یہ 2 نوافل پڑھنے والے کو اللہ وہ سکون دیتا ہے کہ بڑی سے بڑی مشکل بھی اس کے سامنے چھوٹی ہو جاتی ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری کل کی عید حقیقی خوشیوں والی ہو تو یہ 2 رکعت نفل آج کی رات کسی صورت نہ چھوڑنا۔ اب وقت آ گیا ہے اس گھڑی کا جس کے لیے ہم نے پورا مہینہ انتظار کیا۔ اب سب کچھ چھوڑ دو، اگر تم چل رہے ہو تو رک جاؤ، بیٹھے ہو تو سیدھے ہو جاؤ اور اپنی دونوں جھولیاں اپنے رب کے سامنے پھیلا دو۔ یاد رکھو، یہ رمضان کی آخری جمعۃ الوداع ہے، یہ آخری شب قدر کی امید ہے۔ کیا پتہ کل ہم میں سے کون ہو اور کون نہ ہو سکتا ہے یہ ہماری زندگی کا آخری رمضان ہو۔ میں دعا مانگ رہا ہوں، تم نے پورے یقین اور تڑپ کے ساتھ آمین کہنا ہے، اور دعا کے بعد کامنٹس میں اپنا نام یا اپنی حاجت لکھ کر آمین ضرور لکھیے گا۔ کیا پتہ کس کی آمین قبول ہو جائے اور ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے۔ اے میرے پاک پروردگار، اے ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنے والے رب، اے گنہگاروں کو معاف کرنے والے اللہ، مولا دیکھ ہم تیرے در پر آ گئے ہیں، رمضان جا رہا ہے، بار تعالیٰ تیرے مہمان کی رخصتی کا وقت آ گیا ہے۔ یا اللہ، ہم گنہگار ہیں، ہم سیاہ کار ہیں، ہم نے پورا مہینہ تیری ویسی بندگی نہیں کی جیسی کرنی چاہیے تھی، لیکن مولا ہم تیرے ہی تو بندے ہیں۔ یا اللہ، اس آخری جمعۃ الوداع اور آخری شب قدر کے صدقے جتنے بھی ہاتھ اس وقت اٹھے ہوئے ہیں، ان سب کی خالی جھولیوں کو مرادوں سے بھر دے۔ یا اللہ، جن کے گھروں میں تنگی ہے، جو قرض کے نیچے دب کر راتوں کو روتے ہیں، جنہیں اپنی عزت بچانے کی فکر کھائے جا رہی ہے، اے غیبی خزانوں کے مالک، آج ان کے رزق کے دروازے کھول دے۔ مولا، انہیں کسی غیر کا محتاج نہ کرنا، انہیں صرف اپنا محتاج رکھنا۔ یا اللہ، ہماری ان ماؤں بہنوں کے حال پر رحم فرما جو اپنے بچوں کے نصیب کے لیے پریشان ہیں، جن کے رشتے نہیں ہو رہے، مولا ان کے نصیب کھول دے۔ جو بے اولاد ہیں، مولا اس مبارک رات کے صدقے ان کے آنگن میں خوشیاں بھر دے۔ بار تعالیٰ، دنیا کے حالات بہت خراب ہیں، ہر طرف خوف کے سائے ہیں، جنگوں کی باتیں ہو رہی ہیں۔ یا اللہ، ہم کمزور ہیں، ہم میں سختی جھیلنے کی طاقت نہیں، ہمیں اپنی پناہ میں لے لے۔ یا اللہ، ہمیں ناگہانی آفتوں سے، بیماریوں سے اور دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھ۔ یا اللہ، آج کی یہ رات انعام کی رات ہے، ہمیں خالی نہ لوٹانا۔ مولا، ہمیں خالی نہ لوٹانا۔ جتنے بھی لوگ اس وقت آمین کہہ رہے ہیں، ان سب کے صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرما کر کل عید کے دن ہمیں حقیقی خوشیاں نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ آمین، اللہم آمین۔ میرے بھائیوں،
اب کمنٹ میں ایک بار آمین لکھ کر اپنی وہ بات اللہ سے کہہ دو جو تم کسی انسان کو نہیں کہہ سکتے۔ اللہ سب دیکھ رہا ہے۔ دیکھو بھائی، آج کل ہر بندہ ایک ہی بات کر رہا ہے کہ پتہ نہیں کل کیا ہو جائے۔ کوئی کہتا ہے جادو ٹونے نے گھر برباد کر دیا، کوئی دشمنوں کے خوف سے دبکا ہوا بیٹھا ہے، اور کوئی کہتا ہے کہ بھائی حالات اتنے خراب ہو گئے ہیں کہ اب ہماری کوششیں بھی کسی کام کی نہیں رہیں۔ جب ہر طرف سے راستے بند نظر آئیں، جب تمہیں لگے کہ اب کوئی بندہ یا کوئی طاقت تمہاری مدد نہیں کر سکتی، تو پھر یہ دوسرا وظیفہ تمہاری ڈھال بنے گا۔ یہ وہ کلمات ہیں جو انسان کے اندر سے ڈر کو نکال پھینکتے ہیں۔ آج دنیا میں جو جنگوں کے بادل منڈلا رہے ہیں، جو ہر طرف افواہیں اور پریشانیاں ہیں، ان سب کا توڑ اس کلام میں چھپا ہوا ہے۔ یہ وظیفہ پکار پکار کر کہہ رہا ہے کہ اے بندے، تیری اپنی کوئی طاقت نہیں، جو کچھ ہے وہ تیرے رب کے پاس ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے دشمن زیر ہو جائیں، اگر تم چاہتے ہو کہ ہر قسم کی بری نظر اور جادو سے تمہارا گھر بچا رہے، تو آج کی اس آخری شب قدر اور آخری جمعۃ الوداع میں اس وظیفے کو تھام لو۔ اب دوستو، ذرا رکنا۔ کیا تمہیں واقعی لگتا ہے کہ تم اپنی عقل سے یہ سب مسائل حل کر لوگے؟ کیا تمہیں لگتا ہے کہ تمہاری دوڑ دھوپ تمہیں وہ سب کچھ دے دے گی جو تم چاہتے ہو؟ اے بھائی، جب تک اللہ کی مرضی شامل نہ ہو، پتہ بھی نہیں ہلتا۔ آج کی رات تو وہ ہے کہ اگر تم نے اپنی انا کو مار کر اللہ کے سامنے یہ کلمات کہہ دیے، تو اللہ تمہارے نصیب کا وہ دروازہ کھولے گا جو برسوں سے زنگ آلود پڑا تھا۔ ویڈیو کو ایک سیکنڈ کے لیے بھی آگے مت بڑھانا، کیونکہ اب میں اس وظیفے کی وہ تعداد بتانے لگا ہوں جو تمہاری تقدیر بدل دے گی۔ یہ کلمات ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ دوستو، ان الفاظ میں اتنی طاقت ہے کہ یہ پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر سکتے ہیں۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ یہ کلمہ 99 بیماریوں کی دوا ہے، اور ان میں سب سے چھوٹی بیماری غم اور پریشانی ہے۔ آج جس بہن کا رشتہ نہیں ہو رہا، یا جس بھائی کا کاروبار کسی نے حسد کی وجہ سے باندھ دیا ہے، وہ آج اس وظیفے کی ضرب لگائیں۔ جب تم یہ پڑھتے ہو تو تم اللہ سے یہ سودا کر رہے ہوتے ہو کہ یا اللہ، میں نے اپنی ہمت ہار دی، اب تو ہی میرے کام بنا دے۔ اور یاد رکھو، جب اللہ کام بنانے پر آتا ہے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت اسے روک نہیں سکتی۔ اب اس وظیفے کی تعداد اور طریقہ بہت دھیان سے نوٹ کر لو۔ میرے بھائیو، آج کی یہ رات بہت تھوڑی رہ گئی ہے، اسے ضائع نہ کرنا۔ وضو کر کے مصلی پر بیٹھ کر پورے یقین کے ساتھ تم نے اس تسبیح کو پورے 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ گنتی کا پورا خیال رکھیے گا، نہ ایک کم ہو نہ ایک زیادہ۔ جب تم 100 بار یہ کلمات مکمل کر لوگے تو سمجھ لو کہ تم نے اللہ کی طاقت کا پہرا اپنے گھر پر لگا دیا ہے۔ یہ 100 مرتبہ کی تعداد تمہاری زندگی کی 100 بڑی بلاؤں کو ٹال دے گی انشاءاللہ۔ دوستو، اگلے جو 2 خاص نوافل ہیں وہ صلاۃ الحاجت یعنی حاجت کی نماز اور تنگی رزق سے نجات کے لیے ہیں، اور یہ موقع کی نزاکت اور آخری وارننگ بھی ہے۔ دیکھو بھائی، وقت ریت کی طرح ہاتھوں سے نکلتا جا رہا ہے۔ اب ہم اس مرحلے پر پہنچ گئے ہیں جہاں ذرا سی بھی غفلت تمہیں پورے سال کے لیے پچھتاوے میں ڈال سکتی ہے۔ آج 29ویں رات ہے، رمضان کا آخری دن ہے، اور اللہ کی رحمت کے خزانے لٹانے والی آخری جمعۃ الوداع ہے۔ اس سے بڑا جوڑ اور کیا ہو سکتا ہے؟ آج یہ اگلے 2 نوافل پڑھنا کیوں ضروری ہیں؟ اس لیے کہ یہ وہ خاص وقت ہے جب اللہ پاک آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور پکارتا ہے کوئی مانگنے والا؟ اگر تمہارے گھر میں پیسوں کی تنگی ہے، یا تم پر قرض کا اتنا بوجھ ہے کہ راتوں کی نیند اڑ چکی ہے، یا تمہیں لگتا ہے کہ تمہاری محنت کا پھل کوئی اور کھا جاتا ہے، تو میرے بھائیوں، یہ 2 نوافل تمہارے حالات بدلنے کی آخری چابیاں ہیں۔ ان 2 نوافل کو ہم صلاۃ الحاجت یعنی اپنی ضرورت پوری کرنے والی نماز کی نیت سے پڑھیں گے۔ نیت بالکل سادہ ہے، اپنی زبان میں اللہ سے بات کرو۔ میں 2 رکعت نفل صلاۃ الحاجت پڑھ رہا ہوں، خاص اللہ تعالیٰ کے لیے، اپنی اس حاجت کے لیے، یعنی دل میں اپنی مراد سوچو، میرا رخ کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ یاد رکھو، نیت دل کے ارادے کا نام ہے، بس تمہارا اللہ کی طرف متوجہ ہونا کافی ہے۔ اب ذرا ایک ایک لفظ غور سے سنو تاکہ نماز میں کوئی شک نہ رہے۔ پہلی رکعت، ثنا پڑھنے کے بعد تم نے سورۃ الفاتحہ یعنی الحمدللہ ہی پڑھنی ہے، اور اس کے بعد تم نے سورۃ الاخلاص یعنی قل هو اللہ احد کو پورے 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ دوسری رکعت، سورۃ الفاتحہ کے بعد تم نے سورۃ الاخلاص یعنی قل هو اللہ احد کو پھر سے پورے 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب تم 2 رکعت مکمل کر کے سلام پھیر لو تو وہیں بیٹھے بیٹھے اللہ کے حضور گڑ گڑا کر وہ دعا مانگ لو جو دنیا کی کوئی طاقت تمہیں نہیں دے سکتی۔ بھائی ذرا سوچو، 11 بار سورۃ الاخلاص پڑھنے میں کتنی دیر لگے گی؟ کیا تم اپنی زندگی بدلنے کے لیے اپنے رب کو 2-3 منٹ بھی نہیں دے سکتے؟
آج کل لوگ گھنٹوں موبائل پر ضائع کر دیتے ہیں، لیکن جب مصلی کی باری آتی ہے تو سستی آ جاتی ہے۔ یہی وہ فرق ہے ایک کامیاب اور ایک ناکام بندے میں۔ جو آج جاگ گیا وہ کل عید کی خوشیاں منائے گا، اور جو آج سو گیا وہ پھر روتا ہی رہے گا۔ یہ دو نوافل تمہارے رزق کے راستے میں آنے والی ہر رکاوٹ کو جڑ سے ختم کر دیں گے۔ دیکھو بھائی، اب ہم اس مقام پر پہنچ گئے ہیں جہاں فیصلہ ہونا ہے کہ ہم یہاں سے کیا لے کر جا رہے ہیں۔ ہم سارا سال گلے شکوے کرتے ہیں کہ میری دعا قبول نہیں ہوتی، میرا رزق بند ہو گیا ہے، میری قسمت ہی خراب ہے۔ اے بھائی، کبھی گریبان میں جھانک کر دیکھا ہے کہ ہماری اپنی کون سی غلطیاں اللہ کی رحمت کے آگے دیوار بن کر کھڑی ہیں؟ ہو سکتا ہے ہمارا کوئی ایک گناہ، کوئی ایک نافرمانی ہماری ساری خوشیوں کو روکے بیٹھی ہو۔ لیکن آج رمضان کا آخری دن ہے، آج آخری جمعۃ الوداع ہے، آج معافی کا آخری سیل لگا ہوا ہے۔ اگر آج بھی ہم نے اپنے رب سے سوری نہ کی، اگر آج بھی ہم نے توبہ نہ کی، تو پھر کب کریں گے؟ کیا ہمیں عید کے دن بھی وہی پرانے گناہوں والا بوجھ لے کر جانا ہے؟ نہیں بھائی، آج اس آخری شب قدر میں ہمیں اپنا نام گناہگاروں کی لسٹ سے نکلوا کر خوش نصیبوں کی لسٹ میں لکھوانا ہے۔ اب ذرا ایک سیکنڈ کے لیے رکو۔ کیا تمہیں لگتا ہے کہ تم بہت بڑے گناہگار ہو اور اللہ تمہیں معاف نہیں کرے گا؟ دوستو، یہی تو شیطان کا سب سے بڑا دھوکہ ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ تم مایوس ہو کر مصلی سے اٹھ جاؤ۔ یاد رکھو، اللہ کی رحمت تمہارے گناہوں سے کروڑوں گنا بڑی ہے۔ آج دنیا کے حالات دیکھو، ہر طرف افراتفری ہے، لوگ ڈرے ہوئے ہیں، لیکن جس کے پاس توبہ کی طاقت ہے اسے کسی جنگ یا کسی آفت سے ڈر نہیں لگتا۔ ویڈیو کو ذرا بھی آگے مت کرنا، کیونکہ اب میں وہ کلمات بتانے لگا ہوں جو تمہارے پچھلے سارے گناہ دھو کر تمہارے رزق کے راستے صاف کر دیں گے۔ وہ کلمات ہیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ دوستو، ان الفاظ میں وہ جادو ہے کہ یہ غریب کو امیر بنا دیتے ہیں اور بانجھ کو اولاد کی نعمت دلا دیتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ جو استغفار کرتا ہے اللہ اسے مال اور بیٹوں سے نوازتا ہے۔ آج جس بھائی کی نوکری نہیں لگ رہی، جس بہن کا گھر نہیں بس رہا، وہ آج اس استغفار کو اپنا سہارا بنا لے۔ جب تم کہتے ہو یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں، تو اللہ کو اپنے بندے پر اتنا پیار آتا ہے کہ وہ فرشتے بھیج کر اس کے کام بنانا شروع کر دیتا ہے۔ آج کی یہ آخری رات توبہ کی آخری گھڑی ہے، اسے ہاتھ سے مت جانے دینا۔ اب اس وظیفے کی تعداد بہت غور سے سن لو۔ میرے بھائیو، آج کی رات کا ایک ایک پل ہیرے موتی جیسا ہے۔ وضو کر کے مصلی پر بیٹھ کر عاجزی کے ساتھ تم نے اس تسبیح کو پورے 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ گنتی پوری 100 ہونی چاہیے، نہ ایک کم نہ ایک زیادہ۔ جب تم 100 بار استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ مکمل کر لوگے تو تم خود محسوس کرو گے کہ تمہارا دل ہلکا پھلکا ہو گیا ہے اور تمہارے گرد اللہ کی رحمت کا سایہ ہو گیا ہے۔ یہ 100 بار کی تعداد تمہارے 100 سال کے گناہ مٹانے کی طاقت رکھتی ہے انشاءاللہ۔ دیکھو دوستو، اب ہم بالکل آخری منزل پر کھڑے ہیں۔ رمضان کا سورج ڈوبنے والا ہے، عید کی خوشیاں دستک دے رہی ہیں، لیکن کیا ہم نے اپنے رب کا شکریہ ادا کیا؟ یہ آخری 2 نوافل وہ ہیں جو تمہاری پوری ویڈیو کا نچوڑ ہے۔ آج 29ویں رات ہے، آخری جمعۃ الوداع ہے اور رمضان کا آخری دن ہے۔ آج یہ 2 نوافل پڑھنا کیوں اتنے ضروری ہیں؟ اس لیے کہ یہ شکرانے کے نوافل ہیں۔ ہم اللہ سے کہیں گے، یا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے ہمیں یہ رمضان دکھایا، تو نے ہمیں یہ توفیق دی۔ یاد رکھو بھائی، جو شکر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اور زیادہ دیتا ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ جو کچھ آج تم نے مانگا ہے وہ ہمیشہ کے لیے تمہارے پاس رہے، تمہاری خوشیاں کبھی ختم نہ ہوں اور تمہارا گھر سارا سال آباد رہے، تو یہ 2 نوافل کسی صورت نہیں چھوڑنے۔ یہ وہ نوافل ہیں جو تمہاری پچھلی ساری محنت پر مہر لگا دیں گے۔ ان 2 نوافل کو ہم صلاۃ الشکر یعنی شکر کی نماز کی نیت سے پڑھیں گے۔ نیت کا طریقہ بالکل سادہ ہے۔ اپنے دل میں یہ ارادہ کرو، میں 2 رکعت نفل صلاۃ الشکر یعنی شکرانے کی نیت سے پڑھ رہا ہوں، خاص اللہ تعالیٰ کے لیے۔ پہلی رکعت، ثنا کے بعد سورۃ فاتحہ پڑھے۔ سورۃ فاتحہ کے بعد کوئی بھی سورت پڑھیں، مثلاً سورۃ الکافرون یا سورۃ الاخلاص۔ دوسری رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد کوئی اور سورت پڑھیں۔ سلام پھیرنے کے بعد سجدے میں جائیں اور اللہ کا شکر ادا کریں کہ اس نے یہ مبارک موقع دیا۔ اس کے بعد کھڑے ہو کر اپنی دعاؤں کا سلسلہ جاری رکھیں۔ دوستو، یہ تھے وہ 3 طاقتور وظیفے اور 6 خاص نوافل جو آج کی اس مبارک رات میں تمہیں کرنے تھے۔ میں نے کوئی اپنی بات نہیں کہی، یہ وہ طریقے ہیں جو ہمارے بزرگ ہمیں سکھا گئے ہیں۔ آج سے پہلے شاید تم نے یہ موقع گنوا دیے ہوں، لیکن آج یہ رات تمہارے ہاتھ لگی ہے، اسے پہچانو۔ قیامت تک پچھتانا نہیں ہے تو اٹھو، وضو کرو اور اللہ سے جڑ جاؤ۔
میں نے اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہی، بس تم تک وہ پیغام پہنچا دیا جو پہنچانا تھا۔ اب فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ یہ ویڈیو اگر تمہیں مفید لگی ہو تو اسے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچاؤ، شاید کسی کی زندگی بدل جائے اور تمہیں بھی ثواب ملتا رہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاجات پورے فرمائے، ہمارے گناہ معاف فرمائے اور ہمیں دوبارہ یہ مبارک مہینہ نصیب فرمائے، آمین۔ آخری درخواست، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، شاید کسی بھائی یا بہن تک یہ پیغام نہ پہنچا ہو اور آپ کے شیئر کرنے سے وہ اس آخری موقع سے فائدہ اٹھا سکے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔